नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान आसफ सलीम मिठा। हमारा है यूट्यूब चैनल नवाए जंग बरतानिया का और नवाए जंग पाकिस्तान का। आप इसको ज़रूर सब्सक्राइब करें और दोस्तों से भी शेयर करें। बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, पाकिस्तान में आए रोज़ सियासी स्कैंडल जो बनते हैं उनकी तहकीक बिल्कुल आवाम के लिए कभी भी पेश नहीं की गई। बस ऐसे ही थोड़ा बहुत, क्या कहते हैं वो, अ, मट्टी झाड़ना, गोंगलुओं तो मिट्टी झाड़ना, बस। इसके अलावा जो है वो कौम के साथ बहुत सारे मामलात जो हैं वो शेयर नहीं किए जाते। हाल ही में जो सदर पाकिस्तान का जो स्कैंडल बनाने की कोशिश की जा रही है और बाज़ पीडीएम के जो अफराद हैं वो इस तरह की खबरें दे रहे हैं कि उन्हें कानून के हवाले कर देना चाहिए, उन्हें इस्तीफ़ा देना चाहिए। बहरहाल अभी जो पीडीएम 16 माह रही है, इनसे बहुत सारी फोश गलतियां हुई हैं, मगर उन्होंने उन्होंने तो कभी कोई इस्तीफ़ा नहीं दिया। और बल्कि हमने तो याद है जब हम बचपन में पढ़ते थे तो एक हारून असलम साहब होते थे, इनके वज़ीर दाखिला जनरल आमर जनरल ज़ियाउल हक की कबीना में, तो उन्होंने इस्तीफ़ा दिया था, हमें याद है। और किस वजह से दिया था एक लंबी कहानी है, वो हम आपको कभी ज़रूर शेयर करेंगे। और एक इस्तीफ़ा उसी कबीना में एक होते थे अब्दुल गफूर होती साहब। अब्दुल गफूर होती साहब का जो बेटा था और उनके जो दीगर रिश्तेदार थे वो न्यूयॉर्क में नशा हेरोइन बेचते हुए पकड़े गए थे। तो उस वजह से उन्होंने अपनी गवर्नरशिप से इस्तीफ़ा दिया था। ये काबिल कदर वाक़या है और ये पाकिस्तान की तारीख़ का एक सच्चा और हकीकी वाक़या है। नाज़रीन, बात यह है कि अब जो आपने अगर पाकिस्तान की जो सियासी तारीख़ का सही मुताला करना हो तो बेशुमार कुतुब मैंने पढ़ी है, मगर मैं फिर भी कहूँगा कि शहाब नामा ज़रूर पढ़ें। उसमें कुदरतुल्लाह शहाब साहब ने अपने ज़ाती तजर्बात और उनके साथ जो वाक़यात पेश आए वो बड़ी खूबसूरती के साथ बयान किए हैं। आप जो नौजवान नस्ल है, जो नए सहाफ़ी बनना चाहते हैं, व्लॉग देना चाहते हैं या एंकर बन रहे हैं, तो उनका जब भी मैं चीज़ें सुनता हूँ तो बड़ा एक अफ़सोस होता है कि ना तो उनकी अच्छी तरह से तरबियत हुई है, ना उनका अच्छी तरह से कोई मुतालिया है उनके पास, ना तारीख़ के हवाले हैं। बस वो होता है कि दबड़-दबड़, बस एक नाम मैंने रखा हुआ है दबड़-दबड़, जो चीज़ आई बस बोल दी, दे दी। और उसकी जो वो सुर्खियाँ निकालते हैं वो भी सारी लोगों को फँसाने के लिए, ताकि उनका वो व्लॉग देखा जाए। और मैं समझता हूँ कि ये एक दो नंबरी है। ये उन्हें मगालता है कि शायद ये चीज़ें चलती रहेंगी, ऐसा नहीं होता। अगर यही एंकर किसी दूसरे मुल्क में जाकर इस तरह के व्लॉग्स करें या चीज़ें दें आपको देखने के लिए, तो मैं समझता हूँ उन पर फ़ौरन पाबंदी लग सकती है। लिहाजा आप जो सहाफ़त है, जो आपने जो भी रिपोर्ट करनी है, व्लॉग करना है, तो आपको पूरी ज़िम्मेदारी से, पूरी तैयारी के साथ करनी चाहिए, तहकीक करनी चाहिए। उसका एक अच्छा सा स्क्रिप्ट बनाएँ, उसकी सुर्खियाँ निकालें, जो हक़ाइक़ के ऊपर मबनी हो, और ताकि आपका जो व्लॉग है वो ज़्यादा से ज़्यादा जो पढ़े लिखे लोगों में मकबूल हो। बहरहाल हम बात कर रहे हैं इस वक़्त सदर पाकिस्तान का जो स्कैंडल बनाया जा रहा है, इसमें मैं समझता हूँ कि सदर पाकिस्तान ने प्रेशर कुकर की वो सीटी निकाल दी है जिससे गैस निकलती है, एक प्रेशर निकलता है गरमा-गरम। तो वो प्रेशर कुकर फटने से बच गया है। अगर प्रेशर कुकर फट जाता तो शायद इसके और भी बहुत सारे नुकसानात हो सकते थे। सदर पाकिस्तान जो हैं वो पाकिस्तान की तमाम फोर्सेस के कमांडर इन चीफ भी हैं और एक बेहतरीन शख्सियत के तौर पर वो अपना आप जो है मकाम रखते हैं पाकिस्तान में। तो इसमें जो भी हुआ है, अब ये बिल अगर सदर पाकिस्तान के दस्तखत ज़रूरी हैं तो फिर बिल कानून कैसे बन सकता है? अगर दस्तखत ज़रूरी नहीं है तो फिर सदर पाकिस्तान या एक जो चपरासी है उसमें क्या फ़र्क हो सकता है कि एक फ़ाइल गई है, एक फ़ाइल आ गई है।
تو ایسا نہیں ہونا چاہیے. میرا خیال ہے کہ اس آئین میں بھی تبدیلی کی مزید ضرورت ہے، اس میں ترامیم کی ضرورت ہے کہ جو فائل ایوان صدر میں جائے اس پر بحث ہو، اور اس کے بعد انہیں پورا وقت دیا جائے. یہ 10 روز کا وقت جو ہے، یہ کیونکہ قوانین جو بنائے جاتے ہیں، ترامیم کی جاتی ہیں، یہ ایک بڑا اہم مسئلہ ہوتا ہے، اہم مرحلہ ہوتا ہے، کیونکہ یہ پوری قوم اور ملک کا مسئلہ ہوتا ہے. اسے 10 روز کا ٹائم وقت دینا جو ہے وہ کم ہے. اس کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ ہر بل کے لیے کم از کم 2 سے 3 ہفتے کا وقت ہونا چاہیے، اور اس کے بعد ماہرین کی جو تعداد ہے ایوان صدر یا صدر کے جو معاونت ہے اس کو بھی بڑھایا جائے. ان کے پاس قانونی ماہرین ہونے چاہیے تاکہ اس کے اوپر سیر حاصل جو ہے وہ گفتگو ہو سکے، اس کی تحقیق ہو سکے، پھر اس کو جو ہے وہ دستخط کر کے بھیجا جائے. یہ اس طرح اس کی جو ٹائمنگ ہے اس کو بڑھانے کی ضرورت ہے. دوسری بات یہ ہے کہ صدر کے جو قانون بننا تھا، یہ سیکرٹ ایکٹ، آرمی سیکرٹ ایکٹ جو ان کے دستخط سے، ابھی وہ جلد بازی کے اندر یہ قانون بھی بنایا گیا ہے، کیونکہ یہ آپ کو یاد ہوگا کہ 52 سے زیادہ ترامیم جو ہیں وہ اسمبلی نے منظور کی ہے. ترامیم اور پلس جو ہے 52 سے زیادہ جو ہے بل پاس کیے ہیں. تو یہ کوئی سبزی منڈی نہیں ہے کہ 10 کلو آلو لے لو، 5 کلو گوبھی لے لو، 2 کلو وہ لے لو، مرچیں اور دھنیا جو ہے نا وہ پوری قوم کی طرح مفت میں لے لو. اس طرح نہیں ہوتا. تو جیسے ہی یہ بل کے بارے میں جو افواہیں یا خبریں چھوڑی گئی تھیں، اس کے ساتھ ہی شاہ محمود قریشی صاحب کو گرفتار کر لیا گیا تاکہ انہیں وعدہ معاف ہوا بنایا جائے، ان پر دباؤ ڈالا جائے، اور اس کے بعد عمران خان صاحب کا رگڑا نکالا جائے. اصل میں یہ کہانی یہ تھی. اور اسد عمر صاحب کی جو خبر ڈس انفارمیشن کے طور پر چلتی رہی 3 دن تک، اس کے بعد وہ ظاہر ہے کہ کوئی اندر کھاتے جو ہے وہ خفیہ کوئی بات ہوئی ہوگی، اور اس کے بعد وہ اس خبر کو بالکل ہی سرے سے ہی اس کو الٹ دیا گیا. اس کا یو ٹرن جو ہے وہ آ رہا ہے کہ انہیں تو گرفتار کیا ہی نہیں گیا، اور اس طرح کی تردید ان کی طرف سے آئی ہے. باقی جو آخر میں قوم سے، ملک سے، اپنے بھائیوں سے بات یہ ہے کہ ہم جو ایک ہجوم بنا کر ایک مسئلے کے اوپر لوگوں پر حملہ آور ہو جاتے ہیں، جس طرح مشائل کا واقعہ تھا، یا ایک سری لنکن کو ہم نے سیالکوٹ میں قتل کیا تھا، اس سے بہت پہلے کی بات ہے، ابھی بہت سارے لوگ پیدا بھی نہیں ہوئے ہوں گے صحافت میں. تو گجرانوالہ میں ایک حافظ قرآن تھے، تو خود حافظ قرآن تھے، اور ان کو ایک غلط اطلاع کے اوپر لوگوں نے گھر میں جا کے قتل کر دیا تھا. اسی طرح یہ حافظ منیب جو یہ سیالکوٹ میں بڑا مشہور واقعہ ہوا تھا، بٹر گاؤں کا، جو آپ کو یاد ہوگا، تو وہ بھی حافظ قرآن تھے. تو بات یہ ہے کہ ابھی جو گوجرا کے اندر بھی جو مسیح برادری ہے ان پر حملہ ہوا تھا کچھ 7-8 سال پہلے، لاہور میں ہوا تھا، اسی طرح بادامی باغ میں ہوا تھا ایک اور واقعہ، لاہور میں 2-3 واقعات ہوئے. ابھی ایک جو جڑامالہ میں جو ہوا ہے، یہ طریقہ کار درست نہیں ہے. ٹھیک ہے، قانون کو ہاتھ میں نہیں لینا چاہیے. انسان سارے برابر ہوتے ہیں. اس کا جو مذہب ہوتا ہے وہ ایک اس کا ذاتی مسئلہ ہوتا ہے. کوئی مسلمان ہے، کوئی یہودی ہے، کوئی ہندو ہے، کوئی مسیح ہے. ٹھیک ہے، یہ اس سے جو ہے انسانیت کی تفریق جو کرنا ہے، یہ تذلیل انسانیت ہے میرے اندازے میں. تو باقی جو معاملات مذہبی ہیں ان کی آڑ میں ہمیں ایک دوسرے کو قتل کرنے کی بالکل جو ہے اجازت نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ قرآن پاک میں جس نے ایک انسان کو قتل کیا اس نے پوری انسانیت کو قتل کیا. تو یہ جو چیزیں ہیں ان کو بڑا غور کرنے کی ضرورت ہے، اس کے اوپر غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم نکل پڑتے ہیں ڈانگ سوٹا لے کر، اور پھر دیکھتے نہیں ہیں، لوگوں کے گھر تباہ کر دیے ہیں. اب وہاں سے ایک جو ہماری ایک ظاہر ہے کہ پاکستان کے شہری ہیں، مسیح بھی پاکستان کے شہری ہیں، انہوں نے بھی پاکستان میں رہنا، انہوں نے کہیں نہیں جانا. اور اقلیتوں کو جو تحفظ ہے وہ آپ فتح مکہ کے موقع پر دیکھیں کہ جب حضور پاک نے کفار کے جو لوگ تھے پڑھے لکھے، تو ان کے پاس فدیہ نہیں تھا دینے کے لیے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آپ ہمارے بچوں کو پڑھا دیں تو آپ کا فدیہ ادا ہو جائے گا. تو یہ کتنی اہمیت ہے اقلیت کے جو تحفظ ہے اقلیتوں کا، اس کی کتنی بڑی اہمیت ہے.
آپ اس پہ دیکھیں۔ پھر ہمارے جو قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ ہیں، انہوں نے بھی کہا کہ ہر شخص اپنی اپنی عبادت جو ہے وہ آزادی کے ساتھ کر سکتا ہے۔ تو ان ساری چیزوں کو ہمیں سوچنا چاہیے۔ یہ طریقہ کار درست نہیں ہے۔ ہم نے گھروں کو آگ لگا دی، ان کے سامان جلا دیے، کیا فائدہ ہو؟ یہ ملک کے اوپر ایک نیا معاشی آپ نے بوجھ ہی بنا دیا ہے نا۔ اب وہاں پر جو ہے وہ لوگ جا رہے ہیں، جس طرح کے جماعت اسلامی کے لوگ گئے ہیں، اور وزیر اعلیٰ پنجاب گئے ہیں، نگران وزیر اعلیٰ پنجاب، اسی طرح کمشنر اور انتظامیہ وہاں پر، مگر ان کی جو ہے خبریں یہ آ رہی ہیں کہ ان کے ساتھ جھوٹے وعدے کیے جا رہے ہیں، صرف جو ہے فوٹو سیشن کیا جا رہا ہے، اخبارات میں خبریں بڑھ چڑھ کر دیے جا رہی ہیں، جبکہ اس کے ساتھ ہی ایک شہر ہے فیصل آباد، جس کے اندر لوگ ارب پتی کھرب پتی لوگ ہیں۔ ان کو چاہیے کمیٹی بنائے، چیمبر آف کامرس جو ہے فیصل آباد کا، انہیں چاہیے کہ وہاں سے وہ کمیٹی بنائے، لوگوں کا جا کے جائزہ لیں، اور 5 7 8 دن کے اندر جو ہے ان کو ان کے پاؤں پر ان کو واپس کھڑا کریں، ان کے گھروں کو تعمیر کریں۔ تو باقی جو لوگ 2100 لوگ گرفتار کیے جا چکے ہیں، ظاہر ہے کہ ایک لمبی تحقیق ہوگی، تفتیش ہوگی، اور ان کے انٹرویوز ہوں گے، تو جو بھی گناہ گار ہوں گے دونوں جانب سے، اگر قرآن پاک کا کوئی ایسا واقعہ ہوا ہے تو انہیں بھی ظاہر ہے کہ سزا ضرور دی جائے۔ اور اسی طرح جن لوگوں نے ناجائز طور پر ان کے جو چرچ ہے ان کو آگ لگائی ہے، قبرستان کو مسخ کیا ہے، اور اسی طرح جو گھر جلائے گئے ہیں، لوگوں میں خوف و ہراس پھیلایا گیا ہے، تو انہیں بھی سزا ضرور دینی چاہیے، بلکہ کڑی سزا دینی چاہیے، تاکہ اس طرح کے واقعات جو ہیں دوبارہ جنم نہ لیں۔ بہت شکریہ ناظرین، آپ نے ہمارا پروگرام دیکھا، اور جاتے ہوئے ایک بار پھر کہوں گا کہ آپ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ یہ نوائے جنگ برطانیہ کا ایک مقبول ترین اخبار ہے، یہ اس کا چینل ہے۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔